حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو کہا امت مسلمہ کا سرتاج، اور صرف اس امت کا سرتاج نہیں، پہلی امتوں سے بھی افضل ہے۔ لیکن یہ عقیدہ میرا ہے، میرے سلسلے کے بزرگوں کا ہے، اہل سنت کی جمہوریت کا ہے، یہ سارے عالم اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے۔ اب ہم خود اپنے عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو افضل جانو۔ میں جانتا ہوں جو میرے عقیدے کی سچائی پر یقین رکھتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس امت سے بھی افضل سمجھے، سابقہ امتوں سے بھی افضل سمجھے۔ اور میں نے جو کتاب لکھی ہے 600 صفحے سے زیادہ، اس میں غالباً 100 صفحے کے ہیر پھیر میں نے صرف اسی بات پر گفتگو کی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یہ لفظ لے کر کے میں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ یہ کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں کی، پہلی جو میری تقریر ہے جس پر ان کو جھگڑا شروع ہوا اس میں نے ٹی وی پر یہ بات کہی ہے۔ لیکن یہ کہنے سے عاجز ہے کہ وہ افضل نہیں مانتا، نہیں، میں نے افضل مانا ہے، مانتا ہوں، مانتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر۔ اب تم اس سلسلے میں جو بات یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس پر اجماع امت ہے، اجماع امت کے منکر کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے۔ اگر حضرت امام حسن کہے علی افضل ہے پھر کیا بنے گا؟ ریکارڈ پیش کرتا ہوں، مرد کے بچے بنو، اس کا جواب لاؤ۔ میں عقیدہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا رکھتا ہوں، لیکن میں ان کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھتا جو کسی دوسرے بزرگ کو افضل سمجھتے ہیں امت مسلمہ میں سے، صحابہ کرام میں سے۔ ابھی میں پیش کرتا ہوں، حضرت امام حسن کہتے ہیں لم یسبقہ الاولون ولا یدرکہ الاخرون، حضرت مولا مرزا سے پہلے جو ہیں وہ آگے نہیں نکل سکے، اب جو ہیں یہ اس کو پہنچ نہیں سکتے۔ ابھی پیش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ ہے، ان کا افضل من حج واعتمرا، جس نے حج کیا اور عمرہ کیا ان سب سے علی افضل ہے۔ اس کا کیا علاج کرو گے؟ میں کہتا ہوں صدیق اکبر افضل ہے، میرا اپنا عقیدہ، میری اپنی تحقیق ہے، لیکن میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو تو نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کہیں وہ نے افضل نہ سمجھے تو وہ سن ہی نہیں رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سن نہیں رہے تھے، پھر تم کہاں سننے آئے ہو؟ امام حسن سن ہی نہیں رہے تھے، پھر تم کہاں سے سننے آئے ہو؟ اب یہ ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سمجھنا کہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ پہلا ریکارڈ پیش کرتا ہوں، جس آدمی نے سنیت کی بات چھیڑی ہے اس کا نام ہے ابو الحسن اشعری، وہ رہنے والے ہیں بصرے کے، وہ حضرت موسیٰ اشعری کی اولاد میں سے ہیں، مذہباً شافعی ہیں، سن وفات 330 ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب یہ رہی ہے، اکثر علماء کے پاس یہ موجود ہے، نایاب کتاب ہے۔ اس میں پیش کرتا ہوں، وہ اہل سنت کے 5 طبقے ذکر کرتے ہیں کہ اہل سنت کے افضلیت کے بارے میں 5 طبقے ہیں۔ جس آدمی نے پہلی مرتبہ یہ ڈھول پیٹا ہے نا کہ کون افضل ہے، اس یعنی 330 سے پیشتر یہ بحث چھڑی نہیں۔ اگر بحث چھڑتی تو ابھی ریکارڈ پیش کرتا ہوں کہ حضرت زید بن علی جو کربلا شریف کے بعد کا پہلا اپوزیشن لیڈر ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت حیدر کرار سب سے افضل ہے، پوری امت مسلمہ میں سب سے افضل ہے، اور یہ جانتے ہوئے حضرت امام حنیفہ نے ان سے بیعت کی ہے، اور اسی بیعت پر ان کا وصال ہوا ہے۔ یہ میرے پاس مقالات الاسلامیین ہے۔ جی اتفاق سے آپ عربک اسپیکر ہیں، یو آر عربک اسپیکر، I will ask you to study the book in front of the people so that they may be able to understand that I am not biased. But you are impartial person and you are studying the book. Maqalat al-Islamiyyin. This is the first book written by Hazrat Abu al-Hasan Ash'ari. And this is the foundation of Ahl-Sunnah wal Jama'ah. The first person who began to speak under the title of Ahl-Sunnah wal Jama'ah, this is the book. Maqalat al-Islamiyyin. You were referring to that book. No. Jild number 2 and page number 147. Come here.
واختلفوا في التفضيل فقال قائلون افضل الناس بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. دس از ون آف دی اوپینین. یعنی یہ ایک رائے ہے اہل سنت کے طبقات کی. اگر کوئی اس سے اختلاف رکھے تو سنی نہ رہے تو یہ پانچ پھر اسی طبقے کے کیسے ہوئے؟ ان کا ایک طبقے نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل جو ہے حضرت ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہے. وقال قائلون افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم علی ثم عثمان. اس میں ترتیب میں یہ تبدیلی آئی ہے. وہ کہتے ہیں اہل سنت کا ایک طبقہ جو ہے وہ حضرت عثمان سے حضرت علی کو افضل سمجھتا ہے. یہ دوسری رائے ہے. تیسری وقال قائل نقول ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت بعد ذلك. یہ بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ ہم پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام لیا کرتے تھے، پھر حضرت فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، پھر چپ کر جاتے تھے. تیسری رائے یہ ہے. اس کے بعد ہم کسی کو بھی افضل نہیں سمجھتے. اور وقال قائلون افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثم بعد ابو بکر. یہ بھی اہل سنت ہیں. یہ رافضی نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ خارجی نہیں ہے. اہل سنت کے یہ طبقات ہیں. ان کا سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے. اس کے بعد علی سب سے افضل ہیں، اس کے بعد ابو بکر افضل ہے. ہے بات خیال میں؟ اچھا. اب اس کے بعد کہتے یہ وقال قائل لا ندری ابو بکر افضل ام علی. ایک طبقہ کہتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ حضرت علی افضل ہے یا حضرت ابو بکر افضل ہے. ان کو کیا کہو گے پھر؟ ریڈ فار می ٹو دا پیپل. خیر من آمن واتقى. He was the best person from all of the persons who believed in Allah and they avoided the sins. وَأَفْضَلُ مَنْ تَقَمَّصَ وَارْتَدَى. اور وہ ان سب سے افضل تھے جنہوں نے کرتا پہنا، جنہوں نے قمیض پہنی ہے. Whosoever wore the clothes, he was the best of them. یعنی یہ کہ کوئی یہ نہ کہ پہلوں کی بات نہیں ہے، پچھلوں کی بات نہیں ہے، کہا جس نے قمیض پہنی ہے. وَأَفْضَلُ مَنْ تَقَمَّصَ وَارْتَدَى وَأَبَرُّ مَنْ انْتَعَلَى وَسَعَى. جس نے جوتا پہنا ہے اور دوڑا ہے وہ سب سے افضل ہے. اس کا مطلب یہ نہ زمانے کی قید ہے، نہ علاقے کی قید ہے، نہ ملک کی قید ہے، نہ بولی کی قید ہے. کسی بھی دور کا کوئی آدمی ہے بعد از انبیاء ہے، علی سب سے افضل ہے. کون کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں. اور صحابہ کرام اور تابعین کا اجتماع ہے، اس میں سے کوئی اس بات پر معترض نہیں ہوتا. اس کا نام ہے اجماع سکوتی. وَأَفْصَحُ مَنْ تَنَفَّسَ وَقَرَأَ وَأَكْثَرُ مَنْ شَاهِدَ النَّجْوَى. جس آدمی نے تنہائی کی سب سے زیادہ میٹنگ پائی ہے وہ علی ہے. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب سرکار سے تنہائی میں پرائیویٹلی بات کرنا چاہو تو پھر تم کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کیا کرو. اس پر صرف حضرت حیدر کرار نے عمل کیا، بعد میں منسوخ ہوگی. پہلے واجب تھا کہ کچھ نذرانہ دے اور بعد میں ملاقات کرے. اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، استحباب باقی ہے. یعنی مستحب ہے یہ بات اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے استاد کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کر کے بات کرے، لیکن واجب نہیں ہے. وجوب اس کا حضرت حیدر کرار اس کے فعل کے ساتھ منسوخ ہو گیا. سول انبیاء والنبی المصطفیٰ. یہ جتنی صفتیں میں نے بیان کی ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کے اور سرکار کو چھوڑ کے باقی سب پر ہیں. خواہ کوئی صحابی ہے، خواہ کوئی آل بیت ہے، خواہ کوئی اور ہے، سب سے علی افضل ہے. صاحب القبلتین، دونوں قبلوں والا ہے، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے. فہل یوازیہ احد. کیا اس کے برابر کوئی ہوگا؟ کتنی للکار ہے. صحابہ کے جمع غفیر میں تابعین موجود ہیں. خدا کے لیے ایک مرتبہ اس بات کو ذہن میں لاؤ کہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی گھٹیا رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے. اگر میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، تو جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے ان کے بارے میں کوئی حقارت کی رائے میری ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے صحابی ہیں. اور فرمایا وہ ہوا ابو السبتین فہل یقارنہ بشر. وہ سبتین کا یعنی حسن و حسین کا باپ ہے، اس کے قریب بھی کوئی پھٹک سکتا ہے؟ کوئی بشر اس کے قریب کا بھی ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ افضل ہو. وہ زوجو خیر النساء فہل یفوقہ قاتن بلد. وہ تو خیر النساء کا خامد ہے، کسی شہر کا رہنے والا اس سے بھی اس پر فوقیت حاصل کر سکتا ہے. اور للاسود قتال وفی الحروب قتال کا وہ میدانوں کا شیر ہے،
وہ بتاؤ جس میدان میں علی تلوار لے کے گیا ہو خالی آیا ہو، کسی میدان سے ہار کے آیا ہو، کسی کو ضرب ماری ہو، بندہ کہے علی کی چوٹ کھائی پر میں کھڑا رہا، وہ نہیں۔ للاسود قتال وفی الحروب قتال لم ترى عینی مثلہ ولن ترى، کہ میری آنکھ نے اس کی مثل نہیں دیکھا۔ مخاطب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو بھی کبھی نہیں دیکھے گا، علی کا ثانی تو بھی کبھی نہیں دیکھے گا۔ فعلی من انتقصه لعنت اللہ والعباد الى یوم التناد، جو حضرت حیدر کرار کو کے اندر عیب سمجھے اس پر خدا کی لعنت ہے اور بندوں کی بھی لعنت ہے اور قیامت کے دن تک ہے۔ کیوں جناب؟ یہ کس کا خطبہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اگر ہم کوئی بھی عقیدہ رکھنے کا حق رکھتے ہیں تو رکھیں، اس کا تو حق نہیں رکھتے کسی بھی صحابی کی بے ادبی کریں۔